نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ مہرآباد شریف۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت سے درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ نجوم الہدی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ احباب گرامی، سالانہ یوم سیدنا مہر علی شاہ، یعنی مجدد دین و ملت، فاتح قادیانیت، تاجدار گوڑا، شیخ العرب والعجم، سیدنا پیر مہر علی شاہ، سبحان اللہ۔ آپ کا یہ عرس مبارک ہے۔ رات بھی خوبصورت محفل ہوئی، اب یہ دوسری محفل ہے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر تیسری اور آخری محفل جاری ہوگی، جس میں بہت ہی اہم خطاب انشاءاللہ ہوں گے، جیسا کہ میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں۔ شیخ القرآن، ابن شیخ القرآن اور آستان عالیہ گوڑا شریف کے پسندیدہ خطیب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ نماز کے بعد ان کا خوبصورت خطاب بھی سنیں گے، اور آخر میں جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے شمس العلماء پیر سید شمس الدین بخاری صاحب کا خطاب بھی ہوگا۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، محترم المقام پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے اور آپ کے عقیدے پختہ کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اولیاء اللہ سے وابستگی ہی ہمارے ایمان کی سلامتی کا اس دور میں بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اولیاء کے ساتھ وابستہ رہنا بہت بڑے فتنوں سے ایک حصار اور ایک مضبوط چٹان انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ فتنے انسان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دور میں فتنے پیدا ہوتے رہے، لیکن یہ دور جس میں ہم کھڑے ہیں یہ بڑے بڑے فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف سے انسان پر، خصوصاً مسلمانوں پر یلغار ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے دیکھو، سیاست کے اعتبار سے دیکھو، ہمارے ملک کے لحاظ سے دیکھو، ہر طرح سے کفر اور کفر کے ایجنٹ وہ ایک بڑی یلغار کے ساتھ حملہ آور ہیں۔ اس یلغار سے بچنے کا بہترین طریقہ حضرات اولیاء کرام سے نسبت، تعلق اور محبت ہے۔ جو لوگ اس محبت اور نسبت کو
مضبوط ترین رکھتے ہیں. دنیا کا کوئی فتنہ اور بڑے سے بڑا فتنہ بھی انہیں راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا. یہ پکی بات ہے، اٹل بات ہے. اور جو کسی سے وابستہ نہیں ہوتے، نسبتیں کمزور ہیں، شیطان کی جلوار سے وہ بچ نہیں سکتے. تو آج ہمیں ہر فتنے کا مقابلہ کرنا ہے. ہماری تو بساط نہیں ہے کہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے. تو مقابلے کے لیے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے سچی محبت کریں. ان کی محبت جب ہوگی اور ہم جب پکاریں گے یا غوث الاعظم، اور جب ہم پکاریں گے یا خواجہ غریب نواز، اور جب ہم پکاریں گے اغثنا فی مصائبنا یا مہر علی یا مہر علی، تو پھر کوئی فتنہ آپ کو چھو نہیں سکے گا، اتنا قریب بھی نہیں آئے گا. پتہ چلتا ہے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے نا، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. اللہ کا فرمان ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. شیطان کو اللہ نے کہہ دیا تھا تو اپنا ہر فریب ہر دو استعمال کر، پر جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی دور نہیں چلے گا، تیرا کوئی فریب ان کو متاثر نہیں کر سکے گا. اور الحمدللہ ہم ولیوں کے ولی، کتبوں کے کتب، غوثوں کے غوث سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پختہ، مضبوط اور مستحکم نسبت رکھتے ہیں. اس واسطے نہ شیطان اور نہ ہی کوئی فتنہ اور فتنہ گر ہماری طرف بری نگاہ سے دیکھ سکتا ہے. بس یہی استدعا آپ سے کر رہا ہوں. ان ایام منانے کا بڑا مقصد بھی یہی ہے، اور یہ بھی آپ کو میں کئی بار بتا چکا ہوں. سن 1979 میں ہم نے یہ یوم شروع کیا تھا، سن 1979، اور اس وقت سے آج تسلسل کے ساتھ یہ یوم سیدنا مہر علی شاہ منعقد ہو رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہوئی تھی کہ راولپنڈی کا ایک بڑا فتنہ باز، بد زبان ایک مولوی آیا تھا، اس نے تقریریں کی تو جو ہی شروع ہوا اولیاء کرام کے خلاف بولتے اس نے پھر حلقہ سنائی، ختم کی گولڈا شریف پر. اس وقت لوگوں نے آ کے ہمیں اس کی تقریر سنائی تو میں نے گولڈا شریف سے خط لکھ کر اجازت لی. اجازت کے بغیر ہم یہ پروگرام شروع نہیں کر سکتے تھے. بڑے حضور لالا جی سیدنا غلام معین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خط لکھا. انہوں نے پھر وہ خط ہمارے استاد گرامی مولانا فیض احمد صاحب علیہ رحمت کو دیا کہ ان کا یہ خط آیا ہے، مولوی نے کیا کہا اور یہ اس کا جواب کیسے دیں گے، کس انداز میں دیں گے. آستانہ عالیہ کے نظریات کو سامنے رکھ کر اگر جواب دیں گے تو پھر اجازت ہے. الحمدللہ ہم گولڈوی ہیں، ہم مہروی ہیں، اور گولڈا شریف کے نظریات ہی کے پابند ہیں. ہمارے دادا جی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا بڑے بڑے فتنے ہیں اس وقت اور گروپ بن گئے ہیں، آپ کس گروپ میں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا میں کسی گروپ میں نہیں ہوں،
میں سیدنا مہر علی شاہ کا مرید ہوں اور مہر بھی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان تھا. تو ہم الحمدللہ یہ بات بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ کی خصوصی نگاہ عنایت حاصل ہے. ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے بلا کے اپنے دامن سے وابستہ کیا تھا. خواب میں آپ وابستہ ہوئے. خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی، آپ نے بیعتی فرمائی اور وہیں ایک ایسی نگاہ ڈالی جس سے ایک عجب عالم پیدا ہوا. پھر آپ کے استاد تھے بہاولپور میں، جن کا نام تھا مولانا سید احمد، کیبل پور کے رہنے والے تھے، حسن ابدال کے تھے. تو اس وقت کیبل پور مشہور تھا، اب اٹک مشہور ہے. تو وہاں کے استاد تھے، بہاولپور پڑھاتے تھے. یہ جو جامعہ اسلامیہ اسلامی یونیورسٹی ہے، اس میں سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی تھی اس مدرسے کا نام تھا صدر دینیات. مدرسہ صدر دینیات کے نام سے یہ بنیاد ہوئی. اس وقت وہ استاد یہاں پڑھاتے تھے. تو ان کو جا کر آپ نے خواب سنایا اور جو شکل صورت دیکھی تھی وہ ان کے سامنے بیان کی. تو استاد صاحب نے کہا وہ تو تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں. گویا حضرت دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کو تاجدار گولڑا نے بلا کر اپنے دامن کرم سے وابستہ کیا اور خصوصی فیضان سے نوازا. احباب گرامی، اس وقت بہت سے فتنے ہیں، نشاندہی ہوتی نہیں ہے. ہم آستانہ عالیہ گولڑا شریف سے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات کے ہی پابند ہیں. ان کا نظریہ اہل سنت کی مکمل ترجمانی کرتا ہے. اہل سنت کی مکمل ترجمانی کرتا ہے. ہم سنی حنفی گولڑوی ہیں، ٹھیک ہے. تو اہل سنت کا عقیدہ آپ کی تعلیمات عالیہ سے واضح ہے. اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں، جب ایک بڑا فتنہ قادیانیت کی صورت میں رونما ہونے والا تھا تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کو خود نبی پاک نے فرمایا تھا. مہر علی شاہ، اتنا بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ مرزا جو تعویلات کی کینچیوں سے قرآن و سنت کو کاٹ رہا ہے، تم خانقاہوں میں چپ بیٹھے ہو، اٹھو اور میدان میں آؤ. خانقاہ کا اپنا ایک تقدس ہے، خانقاہ کا اپنا ایک تقدس ہے، ضرور ہے. لیکن یاد رکھو، آج کل جیسے خانقاہوں کا نام لے کر کچھ لونڈے بدتمیزی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، ان کو خانقاہوں اور خانقاہ والوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تمہارے یہ ملا اور تم یہ لونڈے خانقاہوں کی عزت و عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. کون سا وقت ہے جب خانقاہ والے خانقاہوں میں بند رہے، ملا چندے کھا کر دب جاتے تھے، اس وقت خانقاہوں والے میدان میں آ کر عزت و ناموس مصطفیٰ کا پہرا دیتے تھے. میدان میں یہ تھے، میدان میں یہ تھے. ملاؤں کا کام ہی نہیں ہے، ملاؤں کا کام ہی نہیں ہے. خانقاہ والے ہمیشہ انہوں پر نکلے. آج آپ سنتے ہیں تاریخ کو رد و بدل کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن حقائق یہ ہیں کہ قیادت سیدنا پیر مہر علی شاہ کی تھی، جو خانقاہ سے اٹھے تھے، حضور کے حکم سے اٹھے تھے. کتنی خانقاہیں تھیں، کتنے مدارس تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ادھر نہ ادھر والے مدارس کو یہ حکم دیا تھا میدان میں نکلو.
मैदान में निकलने का अगर हुक्म दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इज्जत और नामूस के लिए, तो वो खानकाह के एक अजीम फर्द इल्म का पहाड़ थे, विलायत का अर्श आजम थे, सैयदना मेहर अली शाह, आपका इंतखाब किया था, आपका इंतखाब किया था। इसलिए फेसबुक पर किसी लौंडे मौलवाने की बात को मत समझो, और ये हकीकत है जब भी कोई इस्लाम पर, इज्जत और नामूस रसूल पर हर्फ आया तो गोल्डा शरीफ और गोल्डा शरीफ के खुद्दाम सबसे पहले मैदान में निकले हैं। यही लोधरा की बात है, मैं फख्र से कह रहा हूं, मैं अपनी बात फख्र से कह रहा हूं। मुझे बताए कोई यहां कौन सा मौका है जब हम इज्जत रसूल, इज्जत इस्लाम के लिए मैदान में नहीं निकले। ये हमें घोड़ा शरीफ का फैजान है, उस खानकाह का फैजान है। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह हजरत पीर सैयद इमाम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हजूर आला के खलीफा आजम थे, लेकिन जब यहां लोधरा में कादियानियत ने सर उठाया तो मेरे दादाजी मैदान में आए, कादियानियत के खिलाफ जिहाद किया और सैकड़ों कादियानियों को दोबारा कलमा पढ़ाकर दायरा इस्लाम में दाखिल किया, और आज तक वो इस्लाम पर पुख्ता हैं, मजबूत हैं। इसलिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, आज का टाइम क्योंकि हो गया है, इसलिए मैं आगे कुछ बयान नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह मेरी तकरीरें तो हर वक्त आप सुनते ही रहते हैं, आज मेहमानों की तकरीरें सुनेंगे। आप में से जिन हजरात ने वुजू करना है ताज़ा वुजू फरमा लीजिए, 5 मिनट के बाद इंशाअल्लाह